اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سی ایز ورلڈ۔ اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج جو ہے وہ ہم رپورٹ کا سیکنڈ فارمیٹ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، پہلے ایک فارمیٹ جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، لیکن وہ فارمیٹ جو ہے یعنی کہ جو سینڈر اور سینڈی کا اس کے اندر ڈیٹا تھا وہ آج سے ایک دو اٹیمپٹ پہلے ٹیسٹ ہوتا تھا، لیکن معذرت ایک دو اٹیمپٹ سے جو ہے وہ آئی کے ایپ نے جو ہے وہ کچھ مزید چیزیں دینا سٹارٹ کر دیں، تو پھر اس کی وجہ سے جب میں نے ان کویسچنز کو پڑھا تو مجھے اپنا یہ فارمیٹ بھی دینا پڑا۔ وہ بھی ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس فارمیٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ایک ہی ادارے کے اندر وہ رپورٹ دینی ہو، یعنی کہ ایک ادارے کا مینیجر جو ہے اب وہ اسی ادارے کے ڈائریکٹر کو رپورٹ ایشو کر رہا ہو تو آپ وہی والا فارمیٹ یوز کریں گے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، مثال لے لیتے ہیں جی رائز کالج کی۔ ٹھیک ہے جی، رائز کالج جو ہے اسے رپورٹ دے رہا ہے کوئی بھی بزنس کنسلٹنٹ جو ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دو ڈیفرنٹ پارٹیز ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں آپ یہ والا فارمیٹ استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی، اس کو میں ریز کر دوں۔ ٹھیک ہے جی، تو سیکنڈ فارمیٹ آف رپورٹ ہے جی یہ سیکنڈ فارمیٹ۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے وہ والا فارمیٹ بھی ضرور دیکھنا ہے، اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، یعنی کہ انٹروڈکشن کیسے آپ نے لکھنا ہے وہ میں اس کے اندر ریوائز نہیں کر رہا ہوں گا، پروسیجر کیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر جو مین فرق ہے جی وہ ہے سینڈر اور سینڈی کا۔ یہ ہے جی سینڈر، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہے جی سینڈی کا ڈیٹا۔ سینڈر کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں جی، اس کے اندر سینڈر کے اندر آپ لکھیں گے جناب سینڈرز سروس نیم، یعنی کہ سینڈر جو ہے وہ کیا سروس دے رہا ہے، یعنی کہ وہ کنسلٹنسی کی سروسز دے رہا ہے تو آپ سینڈرز سروس نیم کی جگہ پہ کیا لکھیں گے، کنسلٹنسی سروسز۔ ٹھیک ہے جی، یا خالی کنسلٹنسی بھی لکھ دیں گے تو کام چل جائے گا۔ اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو لیٹر کا اپڈیٹڈ فارمیٹ دیا تھا تو اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا جیسے بالکل آپ نے وہاں مین لوکیشن لکھی تھی، اس کے بعد کوما لگایا تھا، ایز اٹ از آپ یہاں بھی وہی کام کریں گے۔ اس کے بعد مین سٹی ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو ایک کویسچن کے اندر بھی میں نے بتایا تھا مین سٹی کراچی تھا، وہاں پہ بالکل وہی والا کام کرنا ہے، یعنی کہ اس کے بعد فل سٹاپ آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، میں اس کو ایک بار یہاں سے اریز کر دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ بھی سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کوما بھی لگا ہوا ہے، فل سٹاپ سوری لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لائن کا گیپ دیا گیا ہے، پھر ڈیٹ جس طریقے سے لیٹر میں لکھی تھی اسی طریقے سے لکھنی ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک لائن کا گیپ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ سینڈر کا سینڈی کا ڈیٹا جو ہے نا وہ آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ میں اس کو اریز کر رہا ہوں تاکہ میرے پاس جگہ بن جائے۔ تو یہ سینڈی کا ڈیٹا آ گیا جی، تو سینڈی کے سب سے پہلے نیم آف سینڈی آپ لکھیں گے اس کے اندر، پھر رینک آف سینڈی لکھیں گے، پھر سینڈیز کمپنی نیم، ٹھیک ہے، جو بھی اس کی کمپنی کا نام ہوگا، پھر حسب معمول جیسے لیٹر میں کیا تھا لوکیشن، اس کے بعد کوما مین سٹی، اس کے بعد فل سٹاپ۔ تو یہ میرے بھائی جتنا بھی ڈیٹا ہے یہ سارے کا سارا آپ کو کویسچن کے اندر دیا گیا ہوگا، آپ نے اپنی طرف سے کچھ بھی اس میں، ہاں ڈیٹ کا جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ آپ کو ڈیٹ دے دے تو آپ نے وہ استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اگر نہ دے تو پھر جو آپ کی ٹیسٹ کی تاریخ ہوگی جس دن آپ سینٹر میں بیٹھ کے پرفارم کر رہے ہوں گے آپ وہ والی تاریخ لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب لیٹر کے اندر بھی یہی ایشو آ رہا تھا جی، سلوشن دے دیں سلوشن دے دیں، میرے بھائی آپ 1000 سلوشن بھی دیکھ لیں گے تو کوئی کام نہیں بننے والا۔ مین چیز ہوتی ہے فارمیٹ کے کمپوننٹس کو ذہن میں رکھیں جی کہ سینڈر میں ہم نے کیا کیا چیزیں لکھنے ہوتی ہیں،
यानी कि रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो सेंडर सर्विस नेम है, लोकेशन है, मेन सिटी है। और सैंडी की अगर बात की जाए तो इसमें नेम ऑफ सैंडी लिखना है, रैंक लिखना है, उसकी कंपनी का नाम लिखना है, लोकेशन और सिटी लिखना है। तो ये फॉर्मेट आपको अपने जहन में बिठाना पड़ेगा, इसको तैयार करें। मतलब रट्टा लगाने वाली बात ही है, एक दो बार तैयार करेंगे, क्रैमिंग करेंगे, उसके बाद कॉपी पे लिख के देख लें कि हाँ भाई, फिर उसको मैच कर लें दोबारा। उसके बाद बिल्कुल जिस तरह लेटर के अंदर आपने सब्जेक्ट लिखा था, जो भी रिपोर्ट का मकसद होगा मेरे भाई, वो आप इसके अंदर यहाँ पे प्लेस कर देंगे। बिल्कुल डियर सर और मैम, फिर वही कॉमा, ठीक है जी। उसके बाद ये आपने हेडिंग्स ज़रूर देनी है, इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर, फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन वाली। तो आपने जो रिपोर्ट का पहला फॉर्मेट सुना है उसके अंदर मैंने बताया था एक 1.5 लाइन है जो इंट्रोडक्शन की, वो आपने रट्टा लगाना है और एज इट इज़ कोई भी रिपोर्ट आ जाए तो आपने वो छाप देनी है। उसके बाद जो भी आपको और जिस मौजू पे भी रिपोर्ट लिखने का कहा जा रहा है उसके मुताबिक जो भी प्रोसीजर बनता होगा ABCD, ठीक है, वो आपने लिख देनी है 3-4 लाइनें। फिर अच्छा, जो इशू बताया गया होगा, जो वजह होगी कि इस वजह से आप रिपोर्ट लिखें, एज इट इज़ आपने यही इशू लिख देना है कि ये मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किया, यानी कि मैंने विजिट किया, ठीक है, मैंने इसको परफॉर्म करके खुद देखा, मैंने चेक किया, यानी कि यहाँ जो भी कंडीशंस थी। मतलब फाइंडिंग्स में आपने लिख देना है हाँ जी, जो जो इशू उसने क्वेश्चन में बताए होंगे ना, वही इशू आपने लिख देना है हाँ जी, ये इशू मैंने पाया, यहाँ पे ये इशू पाया, ठीक है जी। उसके बाद रिकमेंडेशंस देनी है कि किस तरीके से बेहतर हो सकता है जी, कि आप अपनी जो है वो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, या आप जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, अपना स्टाफ जो है उसे चेंज करें, इंटरनल ऑडिट करवाएं। कंक्लूजन वाला भी मैंने आपसे शेयर किया था कि आपने उसी तरीके से रट्टा ही लिखना है, जो आपको 1.5-2 लाइन पिछले पहले फॉर्मेट के अंदर मैंने बताया है। उसके बाद हस्बे मामूल सिंसियरली, ठीक है, अक्सर लोग कॉमा लगा देते हैं, भाई कॉमा नहीं लगाना यहाँ पे, ना फुल स्टॉप लगाना है। फिर सेंडर का नेम और सेंडर का रैंक, तो ये है इसका फॉर्मेट। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ भाई, ये है जी सेंडर, ठीक है, सेंडर के लिए आपने ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, सेंडर सर्विस नेम, मेन लोकेशन, मेन सिटी, सर्विस नेम, लोकेशन, सिटी। उसके बाद सैंडी के लिए जो है वो सैंडी का नाम, उसका रैंक, उसकी कंपनी का नाम, उसकी लोकेशन, उसकी सिटी, ठीक है जी। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, डियर सर या मैम, जो भी उस वक्त की सिचुएशन होगी क्वेश्चन की वो आप लिख लेंगे। उसके बाद कॉमा, फिर इंट्रोडक्शन में वही रट्टा जो चल रहा है, प्रोसीजर जो आप अपने अपनी तरफ से अज्यूम लिख देना है कि जो भी इशू होगा उससे मिलता जुलता, कि भाई मैंने ये परफॉर्म किया, मैंने खुद विजिट किया, ठीक है जी, मैंने इसको मॉनिटर किया। फिर फाइंडिंग्स लिखनी है, जो इशू बताया गया होगा उनको अपने लफ्ज़ों में यहाँ पे 3-4 फिक्रे आपने लिख देने हैं, ठीक है जी। उसके बाद रिकमेंडेशंस आपने देनी है कि किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है। कंक्लूजन आपने फिर रट्टा लिखना है, और सिंसियरली और सेंडर नेम और रैंक वगैरह जो है ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर ही ये दोनों चीज़ें भी दी गई होंगी। इसके साथ विंटर 2020 का हम क्वेश्चन देख लेते हैं जी, ठीक है। वैसे और आपको एक बात बताता चलो मेरे भाई कि तकरीबन 3 अटैम्प्ट्स गुजर चुकी हैं, रिपोर्ट का क्वेश्चन नहीं आया, और प्रोबेबली और ज़्यादातर जो है मेरे भाई वो दिसंबर के अंदर जो है वो रिपोर्ट का क्वेश्चन आता है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आप इंशाल्लाह ये विंटर 2020 इसका क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा इसके अंदर इशू क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी, हमें यही ढूंढना है कि जी सेंडर और सेंडर कौन सा है और सैंडी इसके अंदर कौन सा है, उनके जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए वो क्या क्या हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जी ऊपर उन्होंने सारा पर्पस बयान किया है, इशू बयान किया है रिपोर्ट का। ये हमारे मेन पहले जो फॉर्मेट के कंपोनेंट्स हैं वो हमें इन पैराग्राफ्स के अंदर से मिलेंगे, ठीक है। जब आप रिपोर्ट को एक बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको फौरी पता चल जाएगा। एहसान वानी द चीफ एग्जेक्टिव एंड ओनर ऑफ कोर हैज़ अपॉइंटेड माहिर सानी, ठीक है जी। कौन? एहसान वानी जो है वो अब ओनर है और चीफ एग्जेक्टिव है कोर कंपनी का, अपॉइंट किसको कर रहा है? माहिर सानी, अब बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट, ठीक है जी। ये अब बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट क्या है जी? ये सर्विस का नेम है, यानी कि वो बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। जो सेंडर होगा टू एडवाइज, यानी कि एहसान वानी ने माहिर सानी को कहा है कि भाई हमें मशवरा दो कि कोर जो अबव क्राइसिस है या सिचुएशंस हैं उनको किस तरीके से हैंडल करें, ठीक है।
اب یعنی کہ یہ بندہ جو ہے یہ مشورہ مانگ رہا ہے ماہر ثانی سے، کیونکہ یہ کنسلٹنٹ ہے، تو ماہر ثانی جو ہے یہ اس کو بتائے گا کہ بھائی آپ کس طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب یعنی کہ ماہر ثانی، assuming that you are ماہر prepare a report highlighting the challenges faced by core، اچھا آپ نے ہائی لائٹ دی چیلنجز یعنی کہ فائنڈنگز، یہ کوئی بلا نہیں ہے، یہ فائنڈنگز کا ہی ہے، اس نے لکھا ہوا ہے۔ آلسو سجیسٹ دی میئرز ٹو اوور کم، یعنی کہ جو ریکمنڈیشنز بتائی گئی ہیں، میں نے ریکمنڈیشن کا لفظ یوز کیا ہے، انہوں نے کہا جی میئرز بتائیں ٹو اوور کم دیز چیلنجز، یعنی کہ ان چیلنجز سے کیسے نپٹا جا سکے۔ اچھا اب یہ ہے کہ ماہر ثانی سینڈر ہے اور یہ سینڈی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ماہر ثانی سینڈر یعنی کہ احسان وانی نے ماہر ثانی کو کہا ہے کہ بھائی ہمیں مشورہ دو اور اس پہ ایک رپورٹ تیار کر کے دو، تو ماہر ثانی اب رپورٹ سینڈ کرے گا احسان وانی کو، ٹھیک ہو گیا۔ ماہر ثانی سینڈر اور احسان وانی سینڈی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب سروس کا نیم کیا ہے؟ بزنس ڈیولپمنٹ کنسلٹنسی سروس ہے جی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے میرے بھائی اب یہ ایڈریس دیا ہوا ہے، دونوں کی لوکیشن وغیرہ جو ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ کورز ہیڈ آفس یعنی کہ یہ سینڈی کی بتا رہا ہے وہ، کور کس سے ریلیٹڈ ہے جی؟ کور کا تعلق ہے احسان وانی سے، ٹھیک ہے۔ کورز ہیڈ آفس از سچویٹڈ ایٹ 314 ٹرائینگل ٹاورز سلک روڈ نیو سٹی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کراچی کا نہیں کہا تو آپ بھی نیو سٹی لکھ دیں گے، آپ کو کیا ٹینشن ہے، یہ لوکیشن آ گئی اس کی 314 ٹرائینگل ٹاورز سلک روڈ، ٹھیک ہے جی۔ اتنا لکھ کے اس کے بعد آپ سٹی کی جگہ پہ نیو سٹی لکھ دیں گے۔ یہ اب سینڈر کی لوکیشن آ گئی ہے، ماہرز آفس از ایٹ 2 نیکسٹ لیول مارس اسٹریٹ، پھر نیو سٹی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سینڈی کی جو ہے وہ لوکیشن اور سٹی ہے، اور یہ جو ہے وہ سینڈر کی لوکیشن اور مین سٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے آپ کو مل گیا ان کا ڈیٹا، کمپنی کا نیم، سروس، ان کی لوکیشن، ان کی سٹی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اس کا ایشو جب آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، انٹروڈکشن والا آپ نے رٹا لکھنا ہے، اس کے بعد ایشو آپ اس کے اندر سے پڑھیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے کچھ ہماری آؤٹ لیٹس تھیں وہ بند ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کو فائنز بھی ہوئے ہیں، تو اس سچویشن میں آپ لکھیں گے جی کہ ہاں جی میں نے ان کو خود وزٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پریکاشنری میئرز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ واقعی لوگ کیئر نہیں کر رہے تھے، اور کافی سارے کیسز وہاں سے رپورٹ ہوئے ہیں، اور آپ کے جو سٹاف تھا ان کو بھی کرونا کیسز جو ہیں، کرونا سمٹمز سامنے آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے خود وزٹ کیا ہے پرسنلی، اور چیک اپ وغیرہ بھی ان کے کروائے ہیں، اور صفائی کی صورتحال بھی دیکھی ہے، اور پریکاشنری میئرز بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ فائنڈنگز میں آپ لکھ دو گے کہ ہاں جی بالکل یہ سچویشن جو ان کو جو ہے وہ اس وجہ سے ہی بند کیا گیا ہے، اور یہ علامات تھیں، یعنی کہ پریکاشنری میئرز نہیں یوز کیے جا رہے تھے، باقاعدہ جو بھی کسٹمر آ رہا تھا اس کو چیک نہیں کیا جا رہا تھا ٹیمپریچر وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کا ویکسینیشن کارڈ نہیں دیکھا جا رہا تھا، اس طریقے سے۔ تو یہ فائنڈنگز اور ریکمنڈیشن وغیرہ جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے دے دیں گے کہ جی آپ اپنی ٹیم چینج کریں یا پریکاشنری میئرز کو سختی سے اپلائی کروائیں، اس طریقے سے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو اسی کو اگر آپ ایک بار لکھ لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ریویو کروا لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔